اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر خاصی تعداد ہے۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ مسلمان کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان ہونی چاہیے، اور مسلمان کو دیکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلمان کو دیکھ لے تو وہ احساس کرے کہ واقعی یہ مسلمان ہے اور میرے اندر یہ کمی ہے، کوتاہی ہے، لیکن اس مسلمان کو دیکھیں، اس کے اندر کیسی کشش ہے، کیسا حسن ہے، کیسا جمال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس کے اندر کشش پیدا کر رہی ہے۔ تو یقیناً میں یہ کہتا ہوں، ہمارے اندر جو کشش اور جو دوسروں کو بلانے والی تاثیر ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جب تک ہم اس پر کاربند نہیں ہوں گے تب تک ہم دنیا میں حکمرانی یا دنیا میں عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آج میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری نجات کے لیے وہ کافی ہے، نجات کا ذریعہ ہے، دین اور دنیا کے لیے کافی ہے۔ تو آپ کا مکمل طریقہ ایک نشست میں نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن آج جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان کی عزت کا نشان ٹوپی اور عمامہ شریف، جس سے آج بہت سارے مسلمان غافل ہیں۔ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا حاصل ہوگا، اس کے بارے میں میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ کی چال ڈھال اور آپ کی زندگی کا پورا طریقہ کار اسلام کے اندر محفوظ ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ آپ کا کہ آپ سر مبارک پر عمامہ شریف سجاتے تھے اور ٹوپی رکھتے تھے۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آپ سفید رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے، اور بہت دفعہ یہ چیز صحابہ کرام نے دیکھی کہ آپ کی ٹوپی شریف کے نیچے آپ ایک ایسی چیز رکھتے تھے جس کے اوپر تیل لگا ہوا ہوتا تھا، یعنی کپڑے کی ایک لپڑی سی بنا کر اس میں تیل لگا کر اس کو دماغ کے اوپر رکھتے تھے۔ تو یہ کام کرنا بھی ایک سنت کے عمل میں آتا ہے کہ آپ سر کو تیل لگائیں تاکہ آپ کے بالوں کی اور ذہن کی جو کیفیت ہے وہ ہر وقت تر و تازہ رہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کی ٹوپی استعمال کرتے تھے اور پھر عمامہ شریف بھی استعمال کرتے تھے۔ آیا کہ عمامہ شریف کی کوئی حدیث پاک موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سنت ہے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح الباری میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھتے تھے تو یہ عمامہ باندھنا سنت ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمامہ باندھنا سنت ہے۔ دوسری حدیث جو مسلم شریف اور نسائی شریف کے اندر موجود ہے وہ حضرت عبداللہ بن حرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے موجود ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر شریف پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا، تو جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا عمامہ موجود تھا۔ تو یہ عمامہ شریف کی دو حدیثیں ہو گئی۔ تو اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سے آج تک یہ عمل تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ آپ کسی سلسلے کے بزرگ کو دیکھیں، عمامہ شریف اور ٹوپی ان کے سر پر سجی ہوئی ہوگی، تو معلوم ہوا
کہ جس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ دیکھا اس صحابی نے سیاہ امامے کی حدیث کو روایت کیا، اور جس صحابی نے سفید کلر کا امامہ دیکھا اس نے سفید کلر کے امامے کی حدیث کو ذکر فرمایا، اور جس صحابی نے سبز کلر کے امامہ شریف کو دیکھا اس نے اس حدیث کو آگے روایت کر دیا۔ تو تین قسم کے یعنی تین کلروں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف باندھتے تھے، سفید کلر، سیاہ کلر اور سبز، لیکن ان میں سے سب سے بہتر کیا ہے؟ وہ ہے سفید، یعنی سفید کلر کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ کرتا شریف بھی سفید کلر کا استعمال کرتے تھے، اسی طرح آپ کا جو لباس ہوتا تھا وہ سفید کلر کا تھا، اور اسی کو زیادہ ترجیح دیتے تھے اور دوسروں کو تعلیم بھی فرماتے تھے۔ تو یہاں سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ سر پہ امامہ رکھنا یا باندھنا یہ سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امامہ شریف آپ کس انداز سے باندھتے تھے، تو اس میں یہاں تک روایت کی جاتی ہے کہ آپ ایک اس کے کنارے کو اپنے دانتوں سے پکڑتے تھے اور پھر امامہ شریف سر کے اوپر سجاتے تھے، اور جو شملہ ہوتا تھا اس کو آپ دونوں کندھوں کے درمیان میں چھوڑ دیتے تھے، اور وہ ایک ہاتھ کے برابر ہوتا تھا، اور امامہ شریف کی جو میعاد ہے یعنی لمبائی ہے وہ 7 گز ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کے اوپر سجاتے تھے۔ تو آپ کا یہ عمل تھا، تو یہاں تک پوری باریکی کے ساتھ حدیث شریف میں اس عمل کو نقل کر دیا گیا ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ آج دنیا میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس سنت کو زندہ کرنا نماز کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، جمعے کے ثواب کو زیادہ کر دیتا ہے، عیدین کے ثواب کو زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ سر پہ امامہ شریف باندھیں گے تو نماز کا ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا، ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ عبادت تو کر رہے ہیں آپ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سر پہ سجائی ہوئی ہے، اس کا علیحدہ ثواب ملے گا آپ کو۔ اب لوگ 3 قسم کے ہیں، ایک قسم کے تو وہ لوگ ہیں جو اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو امامہ باندھنے کو برا نہیں سمجھتے لیکن باندھتے بھی نہیں ہیں، ٹوپی کو رکھنے کو برا نہیں سمجھتے لیکن پہنتے بھی نہیں ہیں۔ ان لوگوں سے میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے اندر نفرت نہیں ہے، عمل نہیں کر رہے لیکن نفرت بھی نہیں کر رہے، اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ ہماری سستی ہے، غفلت ہے، ہم یہ کام نہیں کر رہے، ثواب سے محروم ہیں، لیکن نفرت نہیں کرتے۔ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور یہ ثواب حاصل کریں۔ امامہ شریف یا نماز پڑھنے جائیں تو کم از کم ٹوپی پہن کر جائیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو باادب طریقے سے حاضری ہو۔ ان کے لیے یہ میری گزارش ہے۔ اب تیسرا طبقہ وہ ہے جو نہ امامہ باندھتا ہے نہ ٹوپی پہنتا ہے، البتہ اس کو برا بھی سمجھتا ہے۔ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی سوچ پر غور کریں، اپنی فکر پر غور کریں، اپنی مسلمانی پر غور کریں کہ وہ یہ عمل کیا کر رہے ہیں، کہ ایک تو عمل نہیں کرتے، ایک تو کام نہیں کرتے، دوسرا یہ کہ شرعی کام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں ان کو بھی وہ برا سمجھتے ہیں، متنفر کرتے ہیں دنیا کو کہ یہ ٹوپی کا کیا مسئلہ ہے، امامے کا کیا مسئلہ ہے، ہم تو نہیں مانتے، یہ تو بیکار ہے۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو بھی آپ متنفر ہونے کی نگاہ سے دیکھیں گے، حقیر نگاہ سے دیکھیں گے، تو آپ اپنے اسلام کی ایمان کی خیر منائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اس کو برا تو نہ سمجھیں، آپ اس کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ آج آپ کہتے ہیں کہ ٹوپی رکھنا، امامہ رکھنا یہ کون سا اسلام ہے، تو آؤ میں آپ کو اتنی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ وہ کون سا اسلام ہے کہ آج اگر کوئی کارخانہ اور فیکٹری والا یونیفارم بناتا ہے اور وہ پابندی لگاتا ہے کہ جو ملازم یہاں کام کرے گا وہ ٹوپی پہن کے آئے گا یا امامہ پہن کے آئے گا، تو دیکھو جتنے بھی روزگار لینے کے لیے، نوکری لینے کے لیے جائیں گے، سب روزگار لینے کے لیے امامہ بھی باندھیں گے، ٹوپی بھی پہنیں گے، کیوں کہ نوکری مل جائے۔
وہاں نوکری کے ڈر سے امامہ باندھ سکتے ہیں، ٹوپی پہن سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کو سمجھ کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیں ہر ملک کے اندر اپنا اپنا قانون اور ضابطہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارا محکمہ پولیس کا محکمہ ہے، تو حکومت نے ان کو ٹوپی کی پابندی کی ہے تو وہ ٹوپی پہنتے ہیں۔ ہمارا فوج کا ادارہ ہے، آرمی کا ادارہ ہے، رینجر کا ادارہ ہے، انہوں نے سر پہ ٹوپی سجائی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عزت کا نشان ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان کے قانون کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے دستور کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے آئین کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے ادارے کی حفاظت کے لیے اگر ٹوپی پہنی جائے تو وہ عزت کا نشان ہے۔ آرمی ٹوپی پہنے تو عزت کا نشان ہے، رینجر والے ٹوپی پہنے عزت کا نشان ہے، پولیس والے ٹوپی پہنے عزت کا نشان ہے، کوئی اور ادارہ ٹوپی کی پابندی کرائے وہ عزت کا نشان ہے۔ ارے یہ سارے عزت کے نشان ہے، یہ ملک عزت کا نشان ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، میں کسی کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن اسلام کے اندر رہ کر اللہ کے حکم کو مان کر نبی کے طریقوں کو سمجھ کر اگر یہ عمل کریں گے تو یہ اسلام کا نشان ہے، یہ عزت کا نشان ہے، یہ قرآن کا نشان ہے، یہ مسلمان کا نشان ہے، یہ ہدایت کا نشان ہے، یہ جنت کا نشان ہے۔ جب تک ہم یہ سمجھ کر عمل نہیں کریں گے ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ تو میں ان اداروں سے، ان ملازموں سے کہتا ہوں جو ملکی قانون کی پاسداری کے لیے ٹوپی پہنتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ ٹوپی پہننے کی نیت کریں، جب ٹوپی پہنیں تو اس میں اسلام کی نیت بھی کریں کہ میں ثواب کے لیے ٹوپی پہن رہا ہوں، اپنے نبی کی سنت کے لیے ٹوپی پہن رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو قانون کی حفاظت کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کو اسلام پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اس لیے یہ عمل کرنا چاہیے۔ آج سے کوئی 20 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، ہم اپنے بڑوں پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو وہ ہر وقت سر کے اوپر کپڑا رکھتے تھے، ایک اپنا صافے قسم کا جو کپڑا تھا وہ سر کے اوپر باندھ کے رکھتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ حیا تھا، اسلام کا ادب تھا، اسلام کی تابعداری تھی، ان کے اندر اسلام کی محبت تھی کہ وہ یہ کام کرتے تھے، ننگے سر نہیں رہتے تھے۔ آج اگر دھوپ پڑتی ہے تو ہم سر کو ڈھانپتے ہیں کہ دھوپ نہ لگے۔ ارے دھوپ کی وجہ سے ڈھانپ رہے ہو، اللہ کے نبی کی سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، انشاءاللہ دین اور دنیا میں اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور آخری بات میں عمامے کے متعلق یا ٹوپی کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف میں فرمایا جو شخص عمامہ پہنتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حلم کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج حلم یعنی برداشت کا مادہ ہمارے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ 5-10 روپے کے اوپر ہم لڑائیاں کرتے ہیں، ہم آنے اور ٹکے کے اوپر لڑائیاں کرتے ہیں، ہم ایک مرلہ زمین کے اوپر لڑائیاں کرتے ہیں، لیکن کیوں کہ حلم نہیں ہے ہمارے اندر، برداشت کا مادہ نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آئیے اس سنت کو اپنائیے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ ہمارے حلم میں اضافہ ہوگا، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہمارے حوصلے میں اضافہ ہوگا، ہماری زبان کی تاثیر میں اضافہ ہوگا، اور ہمیں دیکھ کر دوسرے بھی اسلام کی طرف آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم